نے ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک رکن سے مراد ایک فرض، جیسے آپ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، جیسے اس میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھایا تو نماز کے فساد کا حکم لکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کیا کہ ایک دفعہ سیدھا ہاتھ اٹھا لیا، پھر ایک الٹا ہاتھ، جیسے اتحیات میں بیٹھے ہیں سیدھا ہاتھ سے کھجا لیا، پھر الٹے ہاتھ سے کھجا لیا، تو کیا یہ 3 مرتبہ کی تعداد ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ خاص ہے، یا ایک دفعہ یہ اٹھا، دوسری مرتبہ یہ، تیسری مرتبہ یہ، تو 3 کی تعداد پوری ہو گئی؟ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں نماز میں کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ اگر دور سے اس شخص کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو یقین کر لے کہ یہ نماز میں نہیں، اسے کہتے ہیں عمل کثیر، یعنی بہت ہی بڑا عمل۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، سامنے والا شبہ میں پڑ جائے ہے شاید نماز میں نہیں ہے، تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عمل کثیر کی مثال کے جیب سے موبائل نکالا اور اس کو کچھ کر کے پھر بند کر دیا۔ اب جب یہ کچھ کر رہا ہے تو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے موبائل پکڑا ہوا ہے، یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ اور عمل قلیل جیسے بعض اوقات آپ کی جیب میں موبائل ہوتا ہے اور بیل بج جاتی ہے تو آدمی ہلکے سے ہاتھ سے ڈال کر اسے بند کر دیتا ہے، کیونکہ آئیڈیا ہوتا ہے بٹن وغیرہ کا، اور دور سے اگر دیکھیں تو وہ ایسا لگے گا وہ حرکت تو کر رہا ہے لیکن نماز میں بھی نظر آ رہا ہے، اس کو عمل قلیل کہتے ہیں۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، عمل قلیل بلا ضرورت کریں گے تو مکروہ ہوتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی، اور اگر ضرورت کے تحت ہے تو بالکل جائز ہے، پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ ابھی جو بہار شریعت میں ہے کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا، تو فقہا نے گویا کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کو عمل کثیر سے تعبیر کیا ہے یا اس کو عمل کثیر قرار دیا ہے، تو لہٰذا اس لیے فساد نماز کا حکم ہوگا۔ لیکن اس میں یہ تفصیل ذہن میں رکھیں کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب بہت ہی تھوڑی سی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں اس طریقے سے ہو گیا، تو پھر یہ کہ یعنی بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ایسا لگے گا کہ دور سے دیکھنے میں شاید یہ نماز میں نہیں ہے۔ لیکن اگر طویل رکعت ہو، جیسے حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور جیسے 1.25 سپارہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک دفعہ ایک رکعت میں تو خیر چلیں، جو لمبی قرات ہوتی ہے اس میں بیچ میں الحمد پڑھتے ہوئے تھوڑی سی کھجلی ہوگی، انہوں نے کر لیا، پھر 2 3 4 5 منٹ گزر گئے، پھر ہلکا سا کھجلی ہوئی، ایسا کر لیا، پھر 2 3 منٹ بعد ایسا کیا، تو کوئی بھی دور سے دیکھنے والا نہیں کہے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بہرحال یہ لکھا ہے فقہا نے، اس لیے احتیاط کریں، اور اس میں ایک ہاتھ سے آپ 3 دفعہ کریں یا دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان کی حرکات کو 3 دفعہ کی تعداد پوری ہو، بہار شریعت کے مسئلے کے مطابق نماز فاسد ہوگی، احتیاط کریں۔ کسی نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرانس والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا خطبہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سب خرافات اور بکواسیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ دیانات کے مسائل میں حرام حلال، پاک ناپاک، اور اس طرح تاریخ کے حوالے سے جس پر ہمارے مذہب کی بہت سی بنیادیں ہوں، اس میں کافر کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے یہ بعض اوقات موویز بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، اور اس میں ایسے غلط قسم کے واقعات دکھاتے ہیں جس کا ہمارا مذہب اسلام بالکل انکار کرتا ہے۔ ایک عام آدمی وہ گناہ نہیں کر سکتا جو نبیوں کی طرف منسوب کر کے وہ دکھایا جاتا ہے، تو ان کی اس طرح کی موویز اور ان میں بیان کردہ واقعات یا جو تاریخ دکھائی گئی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یہ مذہب ہمارا منع کرتا ہے۔ اور تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے اور غیر مسلم دعویٰ کر رہا ہے تو ہم اس کو بالکل رد کریں گے، حتیٰ کہ اگر مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتا پھر بھی ہم اس کی بات کا اعتبار نہ کرتے، کیونکہ نبی کریم کے خطبے کا مطلب ہے حدیث، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں، اور جو بھی سرکار بیان فرماتے ہیں وہ وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، گویا کہ یہ وحی الہی آپ قرار دے رہے ہیں اس کو، کہ یہ وحی الہی بیان ہو رہی ہے، اور کوئی بھروسہ ہے کہ ریکارڈنگ کوئی اپنے پاس سے بنا کر لگا دے، تو اس میں جو باتیں ایسی ہوں کہ فرض کر لیں پہلے آپ کو کسی تاریخ کے اندر نظر نہیں آئیں، کسی حدیثی کتاب میں نظر نہیں آئیں، تو اس طرح کے خطبے ایجاد کر کے اور کو منسوب کریں نبی کریم کی طرف کہ آواز ریکارڈ کر لی اور ایک نئی شریعتی درمیان میں آ جائے گی، ایک نیا جھگڑا پڑ جائے گا۔ اس طرح اس قسم کی خرافات کو بالکل اعتبار نہیں ہوتا،
اور کوئی اس کو عام کرے تو پھر وہ عالم تو ہوگا ہی نہیں، بیچارے عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتوں پہ بالکل بھروسہ نہ کیا جائے۔ ایک کسی نے کہا کہ ہم نے کسی کو ادھار مال بیچا اور رقم وصولی کے لیے بطور ضمانت کوئی چیز ہم نے اپنے پاس رکھ لی، اب اگر وہ ہمیں رقم وقت پہ نہیں دیتا تو کیا ہم اس کی چیز بیچ کر اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں، اس کو رہن رکھنا کہتے ہیں، اس کو نہیں ہوئی رہن کہلاتا ہے، یہ ایک معاملہ کرنا اس کو رہن کہتے ہیں، اور رکھوانے والا جو ہوتا ہے وہ راہن ہوتا ہے، جو رکھتا ہے اس کو مرتہین کہتے ہیں، اور جو شے رکھی جاتی ہے اس کو مرہون کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اسکوٹر کسی کو ادھار بیچی تو میں کہتا ہوں کہ یار تم اپنی گھڑی میرے پاس رکھو، جب پیسے دے دو گے میرے اسکوٹر کے میں گھڑی تمہیں واپس کر دوں گا، تو یہ مرہون شے ہوگی۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہے تو یہ جائز، اور یہ بھی جائز ہے کہ جب وہ وقت پہ پیسہ نہ دے تو گھڑی بیچ کر میں اپنی رقم وصول کر لوں، زیادہ ہے تو باقی اس کو دے دوں اور کم ہے تو مزید کا مطالبہ کر لوں، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے مرہون شے اپنے پاس رکھی ہے میں اس کو یوز کر سکوں۔ یاد رکھیں کہ ادھار پر جب اس قسم کی کوئی چیز شے رکھ کر اور آپ اس ضمانت والی شے سے نفع حاصل کریں گے تو یہ اصل میں قرض اور ادھار پر نفع حاصل کرنا ہے، جس کو حکم حدیث کے مطابق سود سے تعبیر کیا گیا ہے، تو ایسا شخص سود کھانے والا شمار ہوگا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں، کبھی کسی کا مکان گروی رکھ لیا، کبھی کسی کی گاڑی رکھ لی، کبھی زرعی زمین رکھ لی۔ چودھری حضرات ہوتے ہیں بہت سے، بیچارے گاؤں کے غریب لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ زمین ہماری گروی رکھ لے، اتنا پیسہ دے دیں۔ کتنے عرصے میں دو گے؟ جی 1 سال میں۔ رکھ لی، اب اس کے اندر اپنی فصلیں کر رہے ہیں اور وہ کھاتے جا رہے ہیں آمدنی، اور وہ قرض اسی طرح باقی ہے۔ یہ سود ہے، حرام اور گناہ کبیرہ، اور جہنم کے انگارے ہیں جو آپ اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں۔ یہ اس طرح ہرگز نہ کریں، اور کیا ہے تو جان چھڑا لیں زندگی میں، اسے واپس کریں زائد، اور اگر وہ مر گیا ہے نہیں اس کو پتہ تو اس کی طرف سے صدقہ کریں، ورنہ گئے آپ کام سے۔ یہ تھوڑا سا کھا پی لینا، تھوڑا سا نفع حاصل کرنا آخرت میں آپ کے لیے بالکل نافع نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو 50 لاکھ روپے قرضہ دیا اور اس نے ایک مکان مجھے دے دیا کہ آپ یہ گروی رکھ لیں، میں جب اتنے عرصے میں دے دوں گا، نہیں تو میرا مکان بیچ کے وصول کر لیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو کرائے پہ چڑھا دیا، اور اس کے کرایہ جو آ رہا ہے وہ میں اس 50 لاکھ میں سے مائنس کرتا جاؤں۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ مہینہ پر میں نے کرائے پہ مکان چڑھا دیا، تو میں جیسے 1 لاکھ کرایہ آیا تو اب اس کے 49 لاکھ رہ گئے، پھر 1 لاکھ اور آیا تو 48 لاکھ، یعنی وہ اسی کے قرض کی مد میں لیتا رہوں تو صحیح ہے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ 50 لاکھ قائم ہے اور یہاں پہ میں کرایہ بھی لیتا رہوں، یہ حرام اور سود اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ تفصیل سے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ زوجہ دعا مانگتی ہیں لیکن وہ ہاتھ میں تکلیف اٹھا نہیں سکتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت کریمہ ہے، اور یہ اسی کے لیے سنت ہوگی کہ جو صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے ساتھ کوئی شرعی صحیح عذر نہیں ہے، اور جب عذر ہوتا ہے تو شریعت ہمیں آسانیاں دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اور لیٹ کے پھر اشارے سے وہ پڑھے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ شریعت تو نماز جیسی چیز جس میں قیام فرض ہے اس میں بھی رعایت دے دیتی ہے، تو یہ تو ہاتھ اٹھانا صرف سنت ہے۔ اگر آپ کی زوجہ کے ہاتھ میں تکلیف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔